آج میں آپ کو جس شخصیت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کا سایہ بھی گزشتہ 30 برسوں سے پاکستانی سیاست پر چھایا ہوا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو جیل کی تاریک کوٹریوں میں ڈالا گیا، وہاں اس شخصیت کو نہ صرف گرفتار کرنا مشکل رہا بلکہ اس تک نیب کا نوٹس بھی نہیں پہنچ سکا۔ جی ہاں، وہ شخصیت مولانا فضل الرحمان ہے۔ خان صاحب جو تیسری شادی کے لیے ان کی جو ہے وہ انڈیکیشن دیا ہے، تو کیا کوئی سجیشن دیں گے ان کو آپ؟ تو میں دوسروں کی شادی کی بات کیوں کروں؟ کوئی ہمارے لیے آپ تجویز کیا کریں نا جہاں مولانا کے بے شمار رنگ ہیں اور کئی مختلف روپ، لیکن اصل مولانا کون ہے؟ کیا وہ مولانا جو اپنی جماعت میں بغاوت برپا کرتے ہیں اور ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، یا وہ مولانا جو پارٹی پالیسی کے برعکس اسی ضیاء الحق کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا وہ مولانا جو مسلم لیگ کے سخت مخالف حسین احمد مدنی کے وارث ہیں، یا وہ مولانا جو مسلم لیگ کی حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں؟ کیا وہ مولانا جو دیوبند کا پرچم بلند کرتے ہیں، یا وہ مولانا جو امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں؟ کیا وہ مولانا جو سیکولر قوتوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، یا وہ مولانا جو سیکولر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں؟ کیا وہ مولانا جو 1973 کے آئین کے محافظ کہلاتے ہیں، یا وہ مولانا جو 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں؟ آج ہم نہ صرف آپ کو اصل مولانا سے متعارف کرائیں گے بلکہ ان کی تاریخ بھی بیان کریں گے۔ ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ مدارس سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک اور سیاسی جماعتوں سے لے کر فاروق کھوکھر جیسے کرداروں تک، آخر سب مولانا کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا ان تمام تعریفوں کے شور میں مولانا کے اپنے لوگوں کی شکایات دب کر رہ گئی ہیں؟ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ ایک صدی پیچھے لے جانا ہوگا۔ 1919 میں علماء کی ایک جماعت نے اپنی سیاسی تنظیم قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس کا نام رکھا گیا جمعیت علماء ہند۔ صرف ایک سال بعد دیوبند کے دو ممتاز علماء مولانا محمود الحسن اور مولانا حسین احمد مدنی انگریزوں کی قید سے رہا ہو کر واپس آئے اور انہوں نے اس جماعت کی قیادت سنبھال لی۔ یہ دونوں علماء اس لیے گرفتار کیے گئے تھے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال تحریک چلائی تھی۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں تو شاید کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی نورنجی رنگ کی کیوں ہوتی ہے؟ دراصل یہ رنگ اسی ریشمی رومال کی یادگار سمجھا جاتا ہے اور اسی تاریخی تحریک سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ چند برس بعد جب بر صغیر کی تقسیم کا وقت آیا تو جمعیت علماء ہند پاکستان کے قیام کی مخالف تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، البتہ ان کی جماعت کے بعض علماء قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی حمایت بھی کر رہے تھے۔ ان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جبکہ ان کے روحانی پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بعد ازاں ان علماء نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک الگ جماعت قائم کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی اتحادی بن گئے۔ اب یہاں ایک نہایت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے سیاسی اور فکری تعلق کو مدنی مکتب فکر سے جوڑتے ہیں، جسے متحدہ ہندوستان کا حامی سمجھا جاتا ہے، نہ کہ تھانوی مکتب فکر سے جو قیام پاکستان کا حامی تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جمعیت علماء ہند ایک متحرک سیاسی جماعت تھی جو مذہبی شناخت رکھنے کے باوجود اپنے سیاسی فیصلے سیاسی مصلحتوں اور مفادات کی بنیاد پر بھی کرتی تھی۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے مصطفیٰ کمال اتاترک کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ رہنما جن پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے، اذان پر پابندیوں اور ترکی سے اسلامی تشخص کمزور کرنے جیسے اقدامات کے الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ کمال اتاترک کا انتقال ہوا تو جمعیت علماء ہند نے ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا، مجاہد اعظم غازی مصطفیٰ کمال پاشا جو ترکی کی آزادی اور خود مختاری کی روح تھے، ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔
ان کی وفات سے امت مسلمہ ایک عظیم مفکر اور مجاہد اکبر سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ترک قوم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جمعیت علماء اسلام کی اثرنو تنظیم کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود اس جماعت کے صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد مولانا فضل الرحمان ایک نوجوان عالم کی حیثیت سے سیاست میں آئے۔ نہ ان کے پاس سیاسی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑا عوامی حلقہ اثر۔ دوسری طرف جماعت کے بزرگ رہنما برسوں سے سیاست کر رہے تھے اور ان کے لاکھوں پیروکار موجود تھے، لیکن صرف چند ہی برسوں میں مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کے سب سے بااثر اور فیصلہ کن رہنما بن گئے۔ کارکن بھی ان کے ساتھ تھے، جماعت کی قیادت بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی اور مدارس کے حلقوں کو بھی ان پر مکمل اعتماد حاصل تھا۔ دوسری جانب ان کے حریف اپنی عمر، تجربے اور علمی مرتبے کے باوجود سیاسی میدان میں بتدریج غیر مؤثر ہوتے چلے گئے۔ سوال یہ ہے، ایک نوجوان عالم نے اپنی جماعت کے اندر یہ غیر معمولی فتح کیسے حاصل کی، اور کیا اس کامیابی کا راز صرف مذہبی حیثیت تھی یا اس کے پیچھے ایک غیر معمولی سیاسی حکمت عملی بھی کار فرما تھی؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلکی لحاظ سے ہم بہت تھوڑے، اکثریت یا بریلوی مکتبی فکر کی ہے یا ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر شیعہ کمیونٹی کی، اور اس کمیونٹی سے میں ووٹ لیتا ہوں اور میں کامیاب ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کو انسان سمجھتا ہوں۔ اقتدار کا بے رحم کھلاڑی فضل الرحمان۔ سیاست جب بے رحم ہو تو اصول دفن ہو جاتے ہیں، اور جب اقتدار کی ہوس حد سے بڑھ جائے تو وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کا لہو بھی ایک تنخواہ کا سودا لگنے لگتا ہے۔ سیاسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے فضل الرحمان، جنہوں نے ہمیشہ مذہب اور سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کے ترازو میں تولا، آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم بے نقاب کریں گے فضل الرحمان کے ان سنگین یو ٹرنز کو، جنہوں نے پہلے ان کی اپنی سیاست کو ایک تماشا بنایا اور اب انہیں شہدائے وطن کی توہین کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اقتدار کی خاطر اصولوں کا جنازہ، عورت کی حکمرانی، فتویٰ سے اتحاد تک۔ فضل الرحمان کی سیاست کا پہلا بڑا دوغلا پن اس وقت سامنے آیا جب 1980 کی دہائی کے آخر میں ان کی جماعت نے کڑا فتویٰ دیا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام ہے، لیکن جیسے ہی اقتدار کی خوشبو آئی، فضل الرحمان کا وہ فتویٰ ہوا میں غائب ہو گیا۔ 1993 میں وہی فضل الرحمان جو کل تک عورت کی حکمرانی کے خلاف کفر کے فتوے بانٹ رہے تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بن کر مزے لوٹتے رہے۔ کیا مذہب کے اصول اقتدار کی کرسی کے سامنے اتنے سستے تھے؟ ڈیزل کا دھبا، پہلی بڑی کرپشن۔ عوام فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کے نام سے پکارتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام انہیں ان کے موجودہ اتحادیوں نے ہی دیا تھا؟ 1993 سے 1996 کے دوران بے نظیر حکومت میں رہتے ہوئے فضل الرحمان نے پیٹرولیم منسٹری سے ڈیزل کے بڑے سرکاری امپورٹ پرمٹس اپنے نام کروائے۔ ان پرمٹس کو افغانستان برآمد کرنے کے لیے مہنگے داموں آگے بیچا گیا، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچا اور فضل الرحمان راتوں رات امیر ہو گئے۔ اقتدار کی چھتری تلے یہ فضل الرحمان کا پہلا بڑا مالیاتی داغ تھا۔ وکی لیکس کا سچ، امریکی سفیر کے سامنے سودے بازی، سٹیج پر کھڑے ہو کر امریکہ کو للکارنا اور دوسروں کو امریکی ایجنٹ کہنا فضل الرحمان کا پرانا وتیرہ رہا ہے، لیکن سال 2007 میں وکی لیکس نے فضل الرحمان کا دوہرا چہرہ دنیا کے سامنے فاش کر دیا۔ خفیہ امریکی دستاویزات کے مطابق فضل الرحمان نے اسلام آباد میں امریکی سفیر این پیٹرسن کو ایک پرتعیش ظہرانے پر بلایا۔ وہاں انہوں نے امریکی سفیر سے صاف لفظوں میں سودے بازی کی کہ اگر امریکہ انہیں وزیر اعظم بننے میں مدد کرے تو وہ امریکہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ امریکہ کے بدترین مخالف بند کمرے میں اقتدار کے لیے امریکی مدد کی بھیک مانگ رہے تھے۔
یہودی ایجنٹ کا چورن۔ سالوں تک فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کر اپنے مریدوں کا خون گرمایا۔ اور ہمارا جو موقف ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، پاکستان کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی کوئی نظریاتی جنگ تھی؟ بالکل نہیں۔ ورلڈ وائڈ اکنامک نیٹ ورک ہے، جوش کا ایک بالادستی ہے، ان کی معیشت کے اصول کے مطابق چلوں گا، اس سے میرا اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا؟ 2018 میں جب ان کی اپنی نشستیں چلی گئیں اور کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہاتھ سے نکل گئی تو فضل الرحمان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے اسی یہودی ایجنٹ کو گرانے کے لیے PDM بنائی اور ہر اس جماعت سے ہاتھ ملا لیا جسے وہ کل تک سیکولر اور لادین کہتے تھے۔ یہ نظریے کی نہیں، محض اقتدار سے دوری کی طلب تھی۔ فضل الرحمان 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ وفاقی وزیر کا پروٹوکول، بنگلہ، گاڑیاں اور عملہ تو ملا ہی، لیکن جو ریکارڈ سامنے آئے وہ ہوش ربا ہے۔ ان 10 سالوں میں فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی کے نام پر 46 کروڑ روپے اڑا دیے۔ اس بھاری بجٹ کے بدلے پورے 10 سال میں کمیٹی کے صرف 24 میٹنگز ہوئیں، یعنی کشمیر کے نام پر فضل الرحمان کی ایک پریس ریلیز پر عوام کے ٹیکس کے 76 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ کشمیر کے مظلوم بچوں کے نام پر ملنے والا بجٹ فضل الرحمان کی محفلوں میں لسی اور چائے کی نظر ہوتا رہا۔ فضل الرحمان کی سیاست کا سب سے تاریک اور افسوسناک پہلو ان کا ہیومن شیلڈ فارمولہ ہے۔ جب بھی ان کا سیاسی وجود خطرے میں پڑتا ہے، وہ اسلام خطرے میں ہے کا چورن بیچ کر مدارس کے لاکھوں سادہ لوح طلباء کو سڑکوں پر لے آتے ہیں۔ الحمدللہ مدارس کے طلباء نے ہماری آواز پر لبیک کہا ہے۔ ان معصوم بچوں کو جنہیں نہ ملکی سیاست کا علم ہے اور نہ دنیا کے معاملات کا، ان کو اپنی سیاسی جنگ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ جو بات صرف ایک سیاسی کرسی کی ہوتی ہے، اسے کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ہمارے کسی دوست نے کہا کوئی فتویٰ دو، میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن فضل الرحمان نے انہیں اپنے ذاتی مقصد کے لیے مظاہرین بنا کر سڑکوں پر گیس اور لاٹھیاں جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ ان معصوموں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ سیاسی اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو کر فضل الرحمان نے غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی تمام حدیں پار کر دیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ فضل الرحمان صاحب، کیا کوئی ماں اپنے جگر گوشے کو چند ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے گولی کھانے سرحد پر بھیجتی ہے؟ تو یہ کہتی ہوں اللہ میاں ایسے لوگوں کو برباد کر جو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے یہ نقصان دے رہے ہیں، ہمارے پاکستان کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ کہ آپ تنخواہ لے کر اپنے پورے خاندان کو جو پروموٹ کرنے لگے ہیں، آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا لطف الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا جناب عطاء الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا عبید الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسجد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب حضرت سرائی کر رہے ہو اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو، اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ وہاں سبحان اللہ وہاں صدقے جائیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں روز ہمارے پولیس اور آرمی کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہاں ان کی عظیم قربانیوں کو تنخواہ سے تولنا شہداء کے پاک لہو سے غداری ہے۔ یہ بیان ان کے غمزدہ خاندانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس شرمناک بیان پر پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فوج حق حلال تنخواہ خلی او پدا کورو غرو کی قربانیاں نہیں ورکړي تا چرته یو قربانی ورکړي د ترنه نه پوري ته خو پارام باندې کور کې سمجه کوم کله راسي چې کوم پله وزنی حکومت راشي نو ته پغې باندې ځان ور شامل نو خپل ځان ته خیال وکړه۔ اور قوم کے جو قربانی دیتے ہیں اس کو آپ شہید ڈکلیئر نہیں کر سکتے، جو بڑی افسوسناک بات ہے۔
انہی شہیدوں نے آپ کے مساجد کی آج تک حفاظت کی، انہی شہیدوں نے آج تک آپ کے جو ہے وہ امام بارگاہوں کی حفاظت کی، انہی شہیدوں کی وجہ سے 1 سال پہلے آپ نے ہندوستان کو ایک عبرتناک شکست دی جس کو دنیا نے تسلیم کیا، انہی شہداء کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو آزاد کیا، انہی قبائل نے شہادت دے کر ہمارے جو ہے باؤنڈریز کی ہمیشہ حفاظت کی۔ حکومت سے لے کر عام شہریوں تک ہر ایک نے فضل الرحمان کو آئینہ دکھایا۔ سیاستدانوں نے واضح کیا کہ شہداء کا جذبہ تنخواہ سے نہیں، ایمان اور وطن کی مٹی کی محبت سے ابھرتا ہے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن پاکستان کی حفاظت کرنے والے شہداء پر سیاست کرنا کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ عورت کی حکمرانی کے خلاف فتووں سے لے کر شہداء کی قربانیوں کی تضحیق تک، فضل الرحمان نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ان کی سیاست میں کوئی اصول مستقل نہیں، سب کچھ ذاتی مفادات کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ سیاست تو آتی جاتی رہے گی فضل الرحمان صاحب، لیکن وطن پر قربان ہونے والوں کا لہو ہمیشہ امر رہے گا۔ اب عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ کون وطن کا وفادار ہے اور کون محض اقتدار کی کرسی کا پجاری۔